سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے مذہب اور مسلک کی روشنی میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، وہی بنیاد ہے، اسی کی روشنی میں چند کلمات کرتا ہوں۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا اور سب نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، فرمایا پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور مبعوث ہونے میں سب کے بعد۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نور، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ حضور السلام نے فرمایا ہم نبی تھے اور آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ آپ اس حدیث کی جو بھی توجیہ کریں مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حدیث کے الفاظ اور اس کا جو بالکل واضح ترجمہ ہے اس کا تو کوئی بھی اہل علم انکار نہیں کر سکتا، بس اسی کو میں اپنے اعتقاد کی بنیاد قرار دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنایا اور نبی مخلوق فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا اول ما خلق اللہ نور، جو حضرت جابر سے مروی ہے، اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب نبیوں کے بعد ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ حضور اول خلق ہیں، اول انبیاء ہیں، آخر النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور کوئی نبی ہو کر پیدا نہ ہو سکے گا۔ یہ ہمارا مختصر عقیدہ ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فخر، حضور السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور تکبر کی روح سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان فرمانے کے لیے بطور تشکر فرما رہا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو نہ اللہ مانتے ہیں، نہ اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کا ولد مانتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ ہم اللہ تعالیٰ کا وزیر مانتے ہیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد مقدس، اول الانبیاء، آخر النبیین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے وزیر بدلتے رہتے ہیں، حبیب کبھی نہیں بدلتے۔ وزیروں کی باتیں رد کی جا سکتی ہیں، حبیبوں کی باتیں رد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا والا سو بھلو ٹھیکا ربوں کا فضل ہوا، پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی اور قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو یہ آیت ہے، علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت ایک بات لکھی اور یہ فرمایا کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالمین کے لیے اصل ہیں اور اصل ہمیشہ فرا سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اصل فرا سے پہلے ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم العالمین سے پہلے ہیں اور العالمین کا وجود حضور کے بعد ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس طور پر فرمائی
کہ حضور صلوات والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا کہ آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو العالمین کے لیے رحمت ہونے کا سبب یہ ہے کہ اصل حضور ہیں، العالمین فرا ہے، ہر اصل کے اندر اپنی فرا کے لیے طبعاً رحمت ہوتی ہے، لہذا حضور کی ذات پاک میں العالمین کے لیے طبعاً رحمت ہے۔ اور یہ جو طبعی رحمت جو حضور کو عطا کی گئی، اس کا موتی اللہ ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو العالمین کی اصل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اصل مقدس کے اندر العالمین کے لیے رحمت کا جذبہ رکھا اور اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ظاہر ہے کہ اصل کا وجود تو فرا سے پہلے نہیں ہوتا، لہذا یوں کہیے کہ اصل کائنات حضور ہیں، حضور پہلے ہیں، العالمین کا وجود بعد کو ہے۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا تو اب رحمۃ للعالمین کے معنی کا سمجھنا بھی وہ اس قانون کے مطابق بڑا آسان ہو گیا کہ ہر اصل کے اندر فرا کے لیے چونکہ رحمت ہوتی ہے، لہذا العالمین کے لیے حضور کی ذات پاک میں طبعاً رحمت ہے، اور یہ تب رحمت طبعیہ یہ بعطاء الہی ہے، بخلق الہی ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ لہذا ہمارا اعتقاد معاذ اللہ حضور کے بارے میں الوہیت کا اعتقاد نہیں ہے، نہ شرکت کا اعتقاد ہے۔ حضور کے علم کو ہم علم الہی کا جلوہ مانتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو اللہ کی محبت اور اس کی عطا تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ الوہیت نہ تو قابل عطا ہے نہ حضور کو عطا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا ہوا وہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ اپنی مخلوق کو اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق کمالات عطا فرما سکتا ہے، وہ کمالات اپنے حبیب کو عطا فرما۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے کوئی چمکتا ہوا عنوان تلاش کر رہے ہو تو سرگرداں نہ ہو، حیران نہ ہو، تم بغیر کسی تأمل کے کہہ دو کہ حسن عدل کی تجلی اول۔ حضور کی ذات پاک کیا ہے؟ حسن عدل کی تجلی اول۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس عنوان کو کوئی شخص اگر اس کا ذہن قبول نہ کرے، مجھے یہ بتائیے کہ کائنات کا وہ کون سا ذرہ ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا حسن پایا جائے؟ کوئی ایسا ذرہ دکھائیں آپ۔ بھائی چاند ہے، اس کی تمام خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی خالقیت کے حسن کا جلوہ ہے یا نہیں ہے؟ سے ہے، اسی کی صنعتوں کا حسن ہے جو تمام آسمان کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اور اسی کی صنعتوں کا حسن ہے جو تمام زمین کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک پھول آپ لے لیں، وہ کیسا نازک ہے، وہ چکنا ہے، وہ نرم ہے، وہ بہت ہی خوشبودار ہے، وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے۔ پھول کے اندر یہ خوبیاں خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پھول کو ان خوبیوں سے نوازا، اسی کی خالقیت کا حسن ہے جو پھول کی پتی میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر پھول کی پتی میں اللہ کے حسن خالقیت، اس کے حسن صنعت، اس کی حکمت کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا جلوہ پھول کی ایک پتی میں نظر آ سکتا ہے، تو رسول کی ذات میں اگر نظر آئے تو کون سا کی بات؟ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے صاف فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہم تو پھول کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو چاند کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو سورج کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو اہل علم کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہر خوبصورت ہر حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خوبی والے کو خوبی چونکہ اللہ نے دی ہے، لہذا جس خوبی کی آپ تعریف کریں گے اور جس حسن کی تعریف کریں گے وہ اس کی نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا۔ حضور کے حسن ظاہری کی مثال نہیں دکھا سکتے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ظاہری حسن عطا فرمایا وہ بھی بے مثال، اور جو معنوی حسن عطا فرمایا وہ بھی بے مثال۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ولادت باسعادت سے پہلے حضور کی خلقت مقدسہ کے حسن و جمال کو آپ قرآن و حدیث میں تلاش کریں تو آپ کا دل اور دماغ نور سے بھر جائے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے یہ روایات اور یہ احادیث اور سنت کے یہ مضامین ہمارے سامنے جب آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور کے جلوے سے تمام کائنات کو پیدا کیا، تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے اور ہمارا دل و دماغ نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حسن کا جلوہ ہے، اور ساری کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن کی جلوہ گاہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور نہ خدا ہیں، نہ خدا کے ولد ہیں، نہ خدا کے شریک ہیں، اللہ کے عبد مقدس ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق اول ہیں، ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے لیے مبدا ہیں، اصل ہیں، اور ساری کائنات کے لیے ان کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا مگر ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، مجھے مبعوث فرمایا قیامت تک کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ فرمایا کہ ارسلت تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، جی کیا حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کبھی قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، 70 دجال ہوں یا 30 ہوں یا 30 کے کم و بیش ہوں، وہ پیدا ہوں گے اور وہ پیدا ہو کر دعویٰ کریں گے نبوت کا۔ مسلم کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، اور کن کن لوگوں نے دعویٰ کیا۔ بہرحال نبوت کے نقطے کا آغاز بھی محمد مصطفیٰ ہے اور نبوت کے نقطے کا منتہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو نبی بنا کر پیدا کیا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کر کے فرمایا ھذا حدیث حسن۔ تو اس حدیث حسن کی روشنی میں یوں کہیے کہ نقطۂ نبوت کا آغاز بھی حضور ہے، جی، اور وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یوں کہیے کہ دائرے نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوتی ہے اور دائرے نبوت کی انتہا بھی حضور پر ہوتی ہے، جی۔ اور قاعدہ ہے کہ دائرہ جس نقطے سے شروع ہوگا اسی پر ختم ہوگا تو پورا ہوگا، اور اگر درمیان میں رہ جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ نبوت کے دائرے کا مبدا بھی محمد مصطفیٰ ہے اور منتہا بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ بہرحال ہم حضور اسلام کو معبود نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، اللہ کا عبد مقدس مانتے ہیں اور رسول برک مانتے ہیں، اول الانبیاء مانتے ہیں اور آخر النبیین مانتے ہیں، اور پھر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضور جامع ہے کمالات انبیاء کے، حضور کی شریعت جامع ہے شرائع انبیاء کی، حضور کی کتاب جامع ہے تمام کتب سماویہ کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عبد مقدس ہیں کہ جن کی تجلی تمام کائنات کو روشن فرما رہی ہے، بلکہ خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی محترم کی شان یہ ہے کہ ایمان والو تمہاری جانوں سے زیادہ وہ تم سے اولا ہیں۔ اولا کے 3 معنی ہیں، اولا بھی تصرف ایک معنی، دوسرے اولا احب دو، تیسرے اولا اقرب۔ اور یاد رکھیے کہ جو اقرب ہوگا وہ احب ہوگا، اور جو احب ہوگا وہ اقرب ہوگا، اور جو اقرب ہوگا وہ اولا بالتصرف ہوگا۔ لہذا تینوں معنی کا مصداق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنوی نور ہے، روحانی نور ہے، نور نبوت ہے، نور رسالت ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، وہ نور ہے کہ جب کسی کے قلب کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو وہی نور کی شعائیں، وہی تو ایمان کی حقیقت ہے۔ جس کے دل میں وہ نور کی شعائیں داخل ہو گئی
وہی مومن کا دل ہے. اور جس دل میں حضور کے اس نور کی شعاعیں داخل نہیں ہوئی وہ مومن کا دل نہیں ہے. اس لیے جس کا دل حضور کے نور کی شعاعوں سے محروم ہے تو حضور اس سے دور ہیں, اور جب حضور اس سے دور ہیں تو پھر مومن کہاں ہے؟ وہ مومن نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جان مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, لیکن اگر مصطفیٰ اور ان کا نور مجھ سے الگ ہو جائے تو میں مومن ہی نہ رہوں. میرا تو ایمان ہی ان شعاعوں کا نام ہے اور اس نور کا نام ہے جو بارگاہ نبوت سے میرے قلب کی گہرائیوں میں آ رہا ہے.